نہیں سر جی، یہاں ہمیں امید نہیں ہے کہ ریلیف ملے، اس لیے نہیں ہمیں امید۔ یہ قرضے لیتے ہیں، عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ خود کھاتے ہیں، عوام کو 1 ٹکے کا اس میں فائدہ ہے۔ عوام جو ہے نا مہنگائی تار ہو جائے۔ یہ ہمارے بچوں کے جو آ رہے ہیں ان کی بھی قبریں کھود کے جائیں گے، ہمیں ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ یہ مہنگائی اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ ہر بندے جو ہیں وہ کرپشن میں، جہاں جس کا لگتا ہے نا جتنا، وہ کرپشن کر رہا ہے، تو کرپشن کی وجہ سے جو نا ملک کے ہم نہیں سمجھتے کہ حالات ٹھیک ہوں گے، یہ مزید بگڑ جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کو کس طریقے سے حکومت کو کم کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اللہ کا مجاہد بندہ اجر مجاہد بندہ، چور نہ ہو، وہ کوئی کر سکے، ویسے ہمیں امید نہیں ہے ان میں سے۔ آپ کے خیال میں کہ مطلب آپ نے کہا کہ چور نہ ہو، تو کیا جو موجودہ حکمران ہے کہ وہ چور ہیں؟ ہمیں امید نہیں ہے۔ نہیں، کیا وہ چور ہیں؟ جی بالکل چور ہے جی، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، لوٹ کے لے گئے ہیں، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو یہ لے گئے نا، اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے نا انہوں نے اتنی مشکل پیدا کر دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، اور جتنے مطلب کھانے پینے کی چیزیں اس کی دیکھ لیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریلیف ملے گی، بالکل ہمیں امید نہیں ہے ان سے۔ مہنگائی کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں دھرنے کرتی ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا، کیا ان کے دھرنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم کہیں کہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے، پھر کچھ ہمیں امید ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کیا سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ مہنگائی کم ہو ہی نہیں ہے بھائی، کوئی چیز بھی کم نہیں مل رہی، ہمیں ہر جگہ پریشانی ہے، ہاں کوئی چیز کم نہیں ہو رہی، اور سرکاری ملازموں کی تنخواہ تو اتنی کم ہے کہ ان کا گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ گیس کا بل دیں، بجلی کا بل دیں، پانی کا بل دیں، بچوں کی پڑھائی کریں، اپنا خرچہ نکالیں، کیا کریں گے؟ تنخواہ اتنی کم ہے۔ بیگم کی فرمائشیں بھی تو آ جاتی ہیں۔ وہ بیگم کی فرمائش، ہمیں فرصت ملے گی تو سوچیں گے، ہاں پیسہ ہوگا تو فرمائش چلے گی نا، پیسہ ہی نہیں ہے تو فرمائش کیسے چلے گی؟ کوئی چیز بھی پوری نہیں پڑ رہی، ایمانداری بات ہے۔ میرا بچہ جناب پڑھتا ہے تو میرے پاس اتنی فیس نہیں ہے کہ میں اس کو کالج میں داخلہ دلا سکوں۔ میں نے بولا جا کے ہوٹل پہ کام کرو، بھائی حالات ہی خراب ہیں، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہ سہولتیں گئی پہلے والی، اب کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے جس کو غریبوں کے اوپر رحم ہو، اللہ سے ڈرے۔ کچھ کام چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے ملک میں، کوئی جیسے مرضی ہے سامان بیچ رہا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیسے نظام چلے گا؟ یہ لوگ تو اپنی فکر میں سیٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، عوام کا تو سوچتے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں چلتا ملک۔ یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے حکومتی اقدامات ہیں، حکومت کا یہ دعویٰ کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کو جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عام روزمرہ کی اشیاء جو ہیں، کچن آئٹمز جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حکومتی دعویٰ درست ہے؟ یہ حکومتی دعویٰ درست ہے، آٹا چینی یہ وہ کم ہوا ہے، مگر یہ ریٹ جو ہے نا، یہ نیچے جو دکاندار ہیں وہ نہیں لا رہے۔ پنجاب حکومت جو کام کر رہی ہے اس ٹائم بہت اچھا کام کر رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ آٹے کی توڑا 10 کلو کا 1450 کا مل رہا تھا، وہ آج 850 روپے کا مل رہا ہے۔ میرے محلے میں نے آج صبح ہی لیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بتا رہا ہوں، آج ہی میں نے 850 روپے کا 10 کلو کا توڑا لیا۔ تو اس سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت سے یہ حکومت کچھ نہ کچھ بہتر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملا، لیکن اصل چیز جو ہمارا سوال یہ ہے کہ آیا کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں، کچن آئٹمز ہیں، اس میں کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس میں تھوڑی سی ہے، مگر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ہم اپیل کرتے ہیں اپنی وزیر اعلیٰ سے کہ ان چیزوں پہ چھوٹی موٹی پہ ذرا نظر ڈال لیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جدھر اتنا کر لیا ہے یہ بھی کر لیں، تو ہم لوگوں غریب لوگ ہیں، لینڈ لائٹ تو ہے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو، کہ پریشانی نہ ہو کہ خرید لیں، تو ہم لوگ اپیل ہی کر سکتے ہیں، ہم ان سے کہ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ مہربانی کریں کچھ۔